جی السلام علیکم، جابس اپڈیٹ کی طرف سے ویلکم۔ اچھا ڈیئر کینڈیڈیٹس، آج ہم بات کریں گے کل جیسے ہی کراچی سینٹر کے انٹرویو کمپلیٹ ہوئے ہیں تو گروپس کے اندر کافی جو ہے وہ ہلا ہلا مچ گئی ہے کہ ان کا نام آ گیا لسٹ میں، فائنل جو ہے ان کو سلیکٹڈ کیا گیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ گروپس کے اندر جیسے بھی ایس ایم ایس آئے تھے جن کینڈیڈیٹس کو کہ ان کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا، تو ان کا جیسے انٹرویو کمپلیٹ ہو گیا ان کا لسٹ جو ہے وہ ان کی اپلوڈ کر دی ہے ویب سائٹ پہ۔ انہوں نے اپنا نام وغیرہ چیک کر کے انہوں نے اپنا رزلٹ چیک کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتی ہے فائنل سلیکٹڈ، ٹھیک ہے، پروویژنلی سلیکٹڈ، ٹھیک ہے۔ ابھی جن کینڈیڈیٹ کا شارٹ لسٹ آ رہا ہے تو ان کو ایس ایم ایس ضرور آئے گا، ان کا انٹرویو لازمی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ ود آؤٹ انٹرویو کے ان کو سلیکٹڈ نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی آپ کراچی سینٹر یا پشاور سینٹر کے کینڈیڈیٹس کو ایس ایم ایس آیا ہے، ان کو انٹرویو کے لیے بلایا ہے، ان کو سبھی کو سلیکٹ نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ ان میں سے یہ ہے کہ اگر 130 تھے یا 140 تھے تو ان کو 8 یا 6 کو یا 10 کو انہوں نے نکال دیا، باقی 120 کو انہوں نے سلیکٹ کر دیا اور ان کا جو رزلٹ ہے وہ اپلوڈ کر دیا ویب سائٹ پہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باری باری جتنے بھی سینٹر ہیں نیوی کے سبھی کو جو ہے وہ ان کو سبھی کو جو ہے وہ ایس ایم ایس کریں گے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ملتان کی باری آئے گی، فیصل آباد، لاہور، پشاور کا ہو گیا، کراچی کا ہو گیا، باقی جتنے بھی حیدرآباد، سکھر، سیالکوٹ اور جتنے بھی سینٹر رہتے ہیں تو ان کو ضرور ایس ایم ایس آئے گا، ٹھیک ہے۔ ایس ایم ایس آنے کے بعد ان کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ لوگ انٹرویو کمپلیٹ کرو گے آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ ہمارے سینٹر کا جو انٹرویو کی ڈیٹ ہے وہ فلاں سے فلاں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اتنے کینڈیڈیٹس تو ہیں نہیں، صرف میکسیمم 150 ہوگا، 200 ہوں گے یا 150 ہوں گے یا 100 ہوں گے بس، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ لوگوں کا انٹرویو کمپلیٹ ہوگا آپ کی جو لسٹ ہے وہ ادھر نیوی کی آفیشیل ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دی جائے گی، پھر آپ اپنا نام جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ لوگ ابھی اپنا رول نمبر چیک کر رہے ہو کہ ہمارا رول نمبر شارٹ لسٹ فار انٹرویو آ رہا ہے اسٹیٹس، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے آپ لوگ اپنا انٹرویو دے کے آؤ گے اس کے بعد آپ کا نام آئے گا اسٹیٹس سلیکٹڈ یا پروویژنلی سلیکٹڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات اب اپنے مائنڈ سے نکال دینی ہے کہ ہم جتنے بھی بچے شارٹ لسٹ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں ابھی تک ایس ایم ایس نہیں آیا تو بس یہ فائنل لسٹ خود ہی لگا دیں گے اور ہمارا انٹرویو نہیں لیں گے۔ انٹرویو آپ کا ضرور لیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ میں سے کسی کو نکال بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی نکال سکتے، یہ بات ایسا ڈیپینڈ کرتی ہے سینٹر والوں کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو ہے بیسیکلی اپنی تیاری رکھنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ابھی اپنے آخری مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو خود کو پتہ ہے کہ نیوی کی جو جاب ہے وہ کافی مشکل ہو گئی۔ پہلے یہ سسٹم نہیں ہوتا تھا کہ جیسے ہی لسٹ اپلوڈ ہوتی تھی فائنل تو اس کے بعد کوئی انٹرویو وغیرہ نہیں ہوتا تھا، ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن اور کام ختم، ٹھیک ہے۔ یہ جو ابھی کچھ افواہیں پھیل رہی ہیں کہ اپریل میں یا مئی میں ان کی جوائننگ ہوگی، نہیں میرے بھائی، ابھی تو صرف 2 سینٹر کی ہی لسٹ اپلوڈ ہوئی ہیں، باقی سینٹر رہتے ہیں تو سینٹر سب کی جو ہے وہ کیا پتہ جیسے یہ کراچی اور پشاور کی ہو گئی ہے یا ابھی ہونی ہے پشاور کی، کراچی کی تو ہو گئی ہے، تو پھر یہ ہے کہ ہر سینٹر کو وہ آہستہ آہستہ بلا کے ٹریننگ کی طرف رجوع کریں گے۔ لیکن ہمارا دل نہیں مانتا کہ وہ ایک ایک سینٹر کو، سبھی سینٹر کو بھی تو نہیں وہ بلوا سکتے نا پی این ایس ادھر کراچی پورٹ کاسٹ، کیونکہ ان کو ارینج کرنا ہوتا ہے اپنا سامان وغیرہ، روم اور کھانے وغیرہ کا بندوبست۔ یہ پھر آہستہ آہستہ وقفے سے، یعنی کہ ایک سینٹر کو بلا لیا، دوسرے کو ایک دن کے لیے ریسٹ دی، تیسرے کو بلا لے، اس طرح مطلب کہ تو آپ نے اپنی طرف سے انٹرویو کی تیاری فل رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ نے اپنے مائنڈ سے نکال دینی ہے کہ ہمارا انٹرویو نہیں ہوگا، اور کچھ ذہن کے ایسے بھی بندے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارا انٹرویو ہوگا تو ہم سلیکٹڈ بھی ہو جائیں گے، جن کا شارٹ لسٹ فار انٹرویو آ رہا ہے نا، تو یہ بات آپ اپنے مائنڈ سے نکال دیں کہ ہمارا بس ایک فارمیلٹیز ہے۔ ایس ایم ایس پہ یہ بات فارمیلٹیز پہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو نکال بھی سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کو نہیں بھی نکال سکتے، تو آپ نے تیاری لازمی رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو آپ نے مائنڈ میں لے لینا ہے کہ ہماری تیاری انٹرویو کی بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ اور اپنے اسٹوڈنٹ یا دوستوں وغیرہ سے پوچھ لیں جو انٹرویو دے کے ہیں، یا کراچی سینٹر کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس جو ہیں انٹرویو دے کے ہیں تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ کیا کیا کویشچن پوچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈریس کس طرح کا ہونا چاہیے، کٹنگ وغیرہ، یہ مطلب جتنی بھی مین آف پوائنٹ چیزیں یہ آپ ان سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پروسیس ہوگا کہ انشاءاللہ یہ جو ابھی اپریل چل رہا ہے، جنوری فروری مارچ اپریل جو چل رہا ہے، انشاءاللہ اسی کے اپریل کے اندر آپ کی جو ہے وہ فائنل سلیکشن بھی ہو جائے گی۔ فائنل یہ ہے کہ آپ کی لسٹ فائنل اپلوڈ کر دی جائے گی ویب سائٹ پہ آپ کا انٹرویو لے کے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد اپریل کے بعد جو مئی ہے، مئی میں کے 15 دن پہلے، یعنی کہ 1 ویک میں تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. دوسرے ویک میں آپ کو SMS بلایا جائے گا، آپ کو ڈاکومنٹس دیے ویریفیکیشن فارم دیا جائے گا. وہ آپ نے فل وغیرہ کر کے پھر جو ہے آپ کی جوائننگ ہوگی. جوائننگ آپ کی مئی یا جون میں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ اپریل میں نہیں ہو سکتی کیونکہ ابھی کافی سینٹر کے جو ہے وہ انٹرویو باقی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے انٹرویو کی تیاری لازمی رکھنی ہے اور اچھی طرح. ٹھیک ہے، باقی جتنے بھی ممبر ابھی شارٹ لسٹ فار انٹرویو ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ انٹرویو کا انتظار کر رہے ہیں، ایک بات کا خیال رکھنا ہے، جو بھی نمبر آپ نے دیے نا رجسٹریشن کے دوران، انہی نمبر کو آپ نے یہاں رکھنا ہے. اور کوئی ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں جو مطلب اپنے والد کے نمبر انہوں نے دیے ہوتے ہیں، ایک اپنا دیا ہوتا ہے اور ایک والد کا دیا ہوتا ہے. تو والد کے نمبر کو بھی دیکھا کریں اور اپنے نمبر کو بھی ڈیلی بیس پہ. ٹھیک ہے، کچھ والدین ان پڑھ ہوتے ہیں یا ان کو پتہ نہیں ہوتا، یا وہ ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں، یا ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کمپنی کا میسج ہے، ہمیں کیا پتہ. اس طرح کے بچے بھی کافی پھر لاسٹ پہ آ کے مایوس ہو جاتے ہیں کہ سر ہمیں SMS نہیں ہے، لیکن ان کو SMS تو آیا ہوتا ہے، کالز بھی آ سکتی ہے. تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور نیکسٹ پروسیس کیا ہے کہ انٹرویو کے لیے جو ہے آپ نے تیاری کہاں سے کرنی ہے. انٹرویو کے لیے تیاری آپ نے جو ہے کسی بھی اچھی بک سے آپ تیاری کر سکتے ہیں. اس میں یہ فارمیلٹیز آپ کی فیملی کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. انٹروڈکشن یعنی کہ تعارف نامہ ہی ہوتا ہے اس میں، اور زیادہ تو باتیں نہیں ہوتی. اور کچھ غلط سوال بھی پوچھے جا سکتے ہیں اور کچھ صحیح سوال بھی پوچھے سکتے ہیں. یہ ایز اے ڈیپینڈ کرتا ہے سینٹر جو بھی ہوتا ہے اسٹاف ان کا. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس بات کی ٹینشن نہیں لینی. ٹھیک ہے، اور زیادہ سے زیادہ دعا کرنی ہے کہ جو بھی بچے ابھی شارٹ لسٹ بیٹھے ہوئے انٹرویو کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے اور خود کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس بار جو ہے وہ ہمیں سلیکٹ کروا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیوی کی جاب بہت مشکل ہوگی. مشکل اس طرح ہوگی کہ پہلے لسٹ اپلوڈ ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی انٹرویو نہیں ہوتا. اب لسٹ اپلوڈ ہوتی ہے، انٹرویو ہوتا ہے، پھر جا کے ان کی فائنل بنتی ہے، پھر جا کے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے. ٹھیک، انٹرویو کی تیاری آپ نے ابھی بیسیکلی جو ہے جاری رکھنی ہے. ٹھیک ہے، ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، تھوڑی تھوڑی ڈیلی بیس پہ کرتے رہنا. اور جو بھی جابز ہیں گورنمنٹ کی ابھی آپ کے پاس ٹائم، آپ اس میں اپلائی کرتے رہیں، ٹیسٹ دیتے رہیں. کہیں نہ کہیں اگر آپ کا نیوی میں نظام نہیں بنتا، رزق نہیں لکھا، تو آپ کا کہیں پنجاب پولیس میں لکھا ہوتا ہے. مطلب کسی یہ تو اب اوپر والا ہی جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے. انسان تو صرف اس دنیا میں کوشش ہی کر سکتا ہے. تھینکس، بیسٹ آف لک.